الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ البقرہ کے فضائل کا بیان ہو رہا تھا. کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ تم پیر پہ پیر چڑھا کے بیٹھے رہو لیٹے رہو لیکن سورۃ البقرہ نہ پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین اور ذلیل ترین وہ گھر ہے جن میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ ہوتی ہو، قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں. کئی احادیث ایسی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو. ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ حدیث کی کتابیں ہیں. ان میں ایک روایت آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. جب لشکر بھیجنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنی صورتیں یاد ہیں، کون کون سی یاد ہے، آپ کو کیا یاد ہے، آپ کو کیا یاد ہے، آپ نے کتنا یاد کیا ہے. سارے سب سے پوچھتے رہے اور اس لشکر میں انہوں نے لوگوں کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں صورت یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے، بتاتے رہے. اس لشکر میں ایک چھوٹی عمر کا نوجوان تھا. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی آپ کو کیا یاد ہے، حل معک من القرآن شیء. اس نوجوان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ حل معک من القرآن شیء، قرآن میں کچھ تجھے بھی یاد ہے، تیرے پاس بھی قرآن ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، اور سورۃ البقرہ بھی یاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حل معک سورۃ البقرہ، کیا تیرے پاس سورۃ البقرہ ہے؟ اس نے عرض کیا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے سورۃ البقرہ یاد ہے تو میں تجھے سارے لشکر کا امیر بناتا ہوں. اب دیکھو کتنی اہمیت ہے سورۃ البقرہ کی.
نوجوان عمر میں سارے لشکر سے چھوٹا ہے، لیکن اس کے پاس سورۃ البقرہ ہے، تو جس کے پاس سورۃ البقرہ ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ اور آج امیر ان کو بنایا جاتا ہے، گورنر ان کو بنایا جاتا ہے جن کو نہ قرآن آتا ہے نہ وہ کبھی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج وہ ہمارے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو پہلے دیکھو کہ وہ نماز کس طرح پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے۔ یعنی اگر وہ نماز والی عبادت جو ہے اس کو صحیح صحیح ادا کرتا ہے، اللہ کے حق صحیح صحیح ادا کرنے والا ہے، تو وہ لوگوں کے حق بھی صحیح صحیح ادا کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ نماز والی جو عبادت ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ صحیح صحیح ادا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے حقوق بھی وہ صحیح ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں جس کو ملازم رکھنا ہوتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو مالک پڑھنے نہیں دیتے، کہتے تو بہانہ بناتا ہے، نماز کے بہانے سے تو کام چوری کرتا ہے، کہتے نماز کے بہانے کوئی کام سے میں بچ جاؤں گا۔ کوئی ملازم ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو تیرا حق کیسے ادا کریں گے۔ اور کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مالک نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ کام کے بہانے سے یہ نماز اس کو یاد آ گیا، آگے پیچھے نماز پڑھتا نہیں ہے، مفتی بن جاتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب تجھے پتہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے یا کام سے بچنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو مالک ہیں وہ خود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، وہ ملازم کو کہاں نماز پڑھنے دیں گے یا نماز پڑھنے کا کہیں گے۔ فرمایا جس کو کوئی کام دینا ہے تو اس کو کام دینا چاہیے، وہ کام کرنا بھی جانتا ہو اور وہ امانت والا بھی ہو۔ اب کیسے پتا چلے کہ وہ امانت والا ہے؟ فرمایا اس کی نماز کو دیکھو، 2-4 دن دیکھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ اگر وہ نماز کو صحیح صحیح ادا کرتا ہے، نماز کو صحیح صحیح پڑھتا ہے، تو وہ کام کو بھی صحیح صحیح کرے گا۔ جو نماز کی قدر نہیں کرتا، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نماز میں گڑبڑ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہی نماز والا بوجھ سر سے اتار دیتا ہے، وہ کبھی تمہارا کام بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ تیرا کام کہاں سیدھا کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے نماز کو صحیح کریں۔ ہماری نماز ٹھیک ہوگی سارے کام ٹھیک ہوں گے، نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور حساب کتاب دنیا کا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس درجے کی ہماری نمازیں ہیں، پھر اس نماز سے کیسے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ جو نماز خشوع و خضوع والی ہوگی، شاندار جاندار ہوگی اور صحیح صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے والے ہوں گے، اس نماز سے ہمارے کام بنیں گے۔ آج کہتے ہیں جی زندگی ہوگی نماز پڑھتے پڑھتے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تھوڑا میں اپنی نماز کی طرف غور کروں، میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، کس درجے کی میری نماز ہے۔ خیر بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا امیر اس نوجوان کو بنایا جس نوجوان نے سورۃ البقرہ یاد کی ہوئی تھی۔ تو فرمایا اس لشکر کے شرفاء میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم واللہ ما منعنی ان اتعلم القرآن، میں نے اس لیے سورہ بقرہ یاد نہیں کی، اگر میں سورہ بقرہ یاد کر لیتا
پھر اس کے اوپر عمل نہ کرتا تو کتنا نقصان ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ جو پڑھے اس پہ عمل بھی کرے۔ ہم کہتے ہیں دنیا کا سارا علم میرے سینے میں آ جائے، عمل ہو یا نہ ہو۔ ہم عمل کی نہیں سوچتے۔ علم کے پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بحث مباحثہ کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں، فتوے لگانے والے ہوتے ہیں، اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ علم پکڑ کا ذریعہ بنے گا کہ جب جانتا تھا، علم تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ دوسروں کے لیے علم تھا، تیرے لیے نہیں تھا۔ علم ہو، عمل ہو، اخلاص ہو۔ علم ہو، عمل ہو، اخلاص نہ ہو، پھر بھی پکڑ ہے، ریاکاری دکھلاوا آ گئی۔ فرمایا کل الناس ہالکون الا العالمون، سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں مگر عالم لوگ۔ کل العالمون ہالکون الا العاملون، سارے عالم ہلاک ہونے والے ہیں مگر عمل کرنے والے۔ کل العاملون ہالکون الا الخالصون، سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے۔ والمخلصون علی خطر، اور اخلاص سے عمل کرنے والے بھی قیامت کے دن خطرے میں ہوں گے، بدلے ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ہم تو ایک نماز پڑھ لیں تو 100 بندوں کو بتاتے ہیں جی آج میں نماز پڑھی ہے۔ ایک دن قرآن اٹھا لے تو 10 آدمیوں کو بتاتا ہے جی شکر ہے آج قرآن کی زیارت ہوئی ہے۔ ہم تو عمل دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کرتے۔ اور اللہ کے لیے کرتے تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی تعریف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ میری تعریف کریں جی فلانا بڑا نمازی پڑھ گیا، وہ 10 لے سے یار میں 10 دن ہو گئے نا وہ نماز شروع کر دی تھی ہمیں۔ ریاکاری آ جاتی ہے، ریاکاری کی وجہ سے سارا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اور جس کی عبادت ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بہتر جانتا ہے، جو اجر دے گا وہ بہتر جانتا ہے، جس کا حکم پورا کر رہے ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اجر کسی کو بتا دیں گے وہ 2-4 منٹ ہماری تعریف کر دے گا، ہم رشتے پھول جائیں گے اور اجر تو ہمارا ضائع ہو گیا، بجائے اجر کے پکڑ ہو گئی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ہاں تو اس لشکر کے آدمی نے کہا نا میں اس لیے سورہ بقرہ یاد نہیں کی کہ یاد کروں اس کے پر عمل نہ کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تعلم القرآن، تم قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، پڑھو بھی صحیح، پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح۔ فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا سکھاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مشک کا بھرا ہوا برتن ہو، مشک کا بھرا ہوا برتن ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو، لوگوں کو بھی اس کی خوشبو پہنچ رہی ہو۔ برتن خوشبو کا بھرا ہوا ہے، کستوری کا، مشک کا برتن بھرا ہوا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یعنی یہ خود بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے قرآن پڑھنے سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور فرمایا جو قرآن پڑھتا تو ہے، پڑھاتا نہیں، سیکھتا ہے، سکھاتا نہیں، وہ ایسا ہے کہ برتن مشک کا بھرا ہوا ہے لیکن اس کا منہ بندہ ہوا ہے، اس کا منہ بند ہے، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو جو سورۃ بقرہ یاد کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لشکر کا امیر بنا رہے ہیں۔ اب خود سمجھیں کہ سورۃ بقرہ کی کتنی فضیلت ہے۔ تو باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں بھی سورۃ بقرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔